آج کا یہ جلسہ تاریخ اسلام کی کلاس کا آخری لیکچر ہے۔ آج اس میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے ان کی وفات کے حوالے سے عرض کریں گے۔ ہم نے تاریخ اسلام کے جو لیکچر ہمارے 12 ہوئے، اس میں ہم نے پہلے لیکچر میں تاریخ کیا ہے، تاریخ کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالی، اور اس کے بعد پھر رسول پاک سے پہلے جو عربوں کے حالات تھے، ان کی ثقافت، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، اس کے حوالے سے بات کی۔ پھر ہم جو ہے رسول پاک کے آباء و اجداد کے حوالے سے بات کی، پھر رسول پاک کی ولادت کے حوالے سے بات کی، اور اس کے بعد پھر ہجرت سے پہلے جتنے واقعات پیش آئے ہم ان کو بیان کیا، اور ہجرت کے بعد پھر ہر سال ہجرت میں جو واقعات پیش ہے ان کے حوالے سے بات کی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 10 ہجری تک کے جو اہم واقعات تھے ان کو بیان کیا ہے۔ 11ویں ہجری کے جو اہم واقعات ہیں ان میں ایک تو یہ ہے مسلمہ کذاب کا دعویٰ نبوت یمامہ میں، اور دوسرا ہے لشکر اسامہ کی تیاری، تیسرا ہے رحلت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تجہیز و تکفین، چوتھا ہے واقعہ ثقیفہ بنی سعدہ، اور پانچواں واقعہ ہے شہادت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو یہ اہم واقعات ہیں 11ویں ہجرت کے 11ویں سال۔ تو ہم آج جس بات پر زیادہ فوکس کریں گے وہ رسول پاک کی رحلت ہے، اور اس حوالے سے بات کریں گے، اور آج کا یہ ہمارا لیکچر آخری لیکچر ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی تو محرم کے بعد پھر ہم تاریخ اسلام کے دوسرے حصے میں تاریخ معصومین جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، فریقین کے اکثر علماء کا اعتقاد ہے کہ سید الانبیاء کی رحلت عالم بقا کی طرف پیر کے دن ہوئی، اور اکثر شیعہ علماء کا اعتقاد ہے کہ وہ دن 28 صفر کا تھا، اور اکثر علماء اہل سنت 12 ربیع الاول کہتے ہیں۔ کشف الغمہ میں امام محمد باقر سے روایت ہے کہ حضرت نے 10 ہجری کو عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی، اور آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر مکہ میں وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے 13 سال مکہ میں تبلیغ کی، اور اس کے بعد مدینہ کی طرف جب ہجرت کی تو 10 سال آپ مدینہ میں رہے۔ تو اس طرح مدینہ میں 10 سال گزار کر اور وہاں پر حکومت اسلامی کی تشکیل کر کے تو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ شیخ مفید اور شیخ تبرسی کہتے ہیں کہ آپ کی رحلت جب نزدیک پہنچی تو آپ ہر وقت اصحاب میں خطبہ پڑھتے اور انہیں اپنے بعد کے فتنوں میں اپنے ارشادات کی مخالفت سے ڈراتے، اور انہیں وصیت فرماتے کہ ان کی سنت سے دستبردار نہ ہوں، اور دین الہی میں بدعت نہ کریں، اور آپ کی اطاعت اور اہل بیت سے متمسک رہتے ہوئے ان کی اطاعت کریں، اور ان کی نصرت اور حفاظت اور متابعت کو اپنے لیے لازم سمجھیں، اور آپ انہیں اختلاف کرنے اور مرتد ہونے سے منع کرتے، اور بار بار ان سے فرماتے کہ اے لوگو، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، تم حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے، اور میں تم سے سوال کروں گا کہ تم نے ان 2 گراں قدر چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جو میں تم میں چھوڑ کر آیا تھا، خدا کی کتاب اور میری اطاعت جو میرے اہل بیت۔ بس خیال رکھنا کہ ان دونوں چیزوں میں میری نیابت کس طرح کرتے ہو،
کیونکہ خدائے لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے تا وقتی کے حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں۔ یاد رکھو میں ان دونوں کو تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، پس میرے اہل بیت پر سبقت نہ کرنا اور ان سے الگ نہ ہونا اور ان کے حق میں کوتاہی نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور انہیں کسی چیز کی تعلیم دینے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ یہ تم سے زیادہ عالم ہیں، اور تمہیں اس حالت میں نہ دیکھوں کہ تم دین سے پھر جاؤ اور کافر ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کھینچ لو، یا علی کے مقابلے میں لشکر لے آؤ جو کثرت تیزی اور شدت میں سیلاب کی طرح ہو، اور یہ جان لو کہ علی ابن ابی طالب میرے چچا زاد بھائی، میرے وسیع، اور وہ تعویل قرآن پر جہاد کرے گا جیسے میں نے تنزیل قرآن پر جہاد کیا ہے۔ اس قسم کی گفتگو آپ نے کئی مجالس میں رسول پاک نے فرمائی، اور اسی اثر میں آپ نے اسامہ بن زید کو امیر قرار دیا اور منافقین، اہل فتنہ اور دوسرے لوگوں سے ایک لشکر ترتیب دیا اور اسے حکم دیا کہ اکثر صحابہ کرام کو ساتھ لے کر روم کے علاقہ کی طرف اس مقام پر جاؤ جہاں تمہارا باپ زید بن حارثہ شہید ہوا تھا، اور آپ کا مقصد اس لشکر کو بھیجنے کا یہ تھا تاکہ مدینہ اہل فتنہ سے خالی ہو جائے اور کوئی شخص امیر المومنین علی علیہ السلام سے تنازع نہ کرے، تاکہ آپ کا امر خلافت مستحکم ہو جائے، اور لوگوں کو باہر چلے جانے کی زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ بہرحال آپ نے اسامہ کو مقام جرف کی طرف بھیج دیا۔ یہ جرف مدینہ کے تقریباً 3 میل باہر وہ جگہ تھی کہ جہاں پر لشکر تشکیل دیا جا رہا تھا اور لوگوں کا انتظار کیا جا رہا تھا، ایک قسم کی چھاؤنی سمجھ لیں کہ وہاں سے لشکر جو ہے وہ جائے گا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ وہ لوگوں کو باہر نکالیں اور انہیں تاخیر کرنے سے ڈراتے تھے۔ اسی اثنا میں جب آپ لشکر اسامہ کو بھیجنے کا حکم دے چکے تو اسی اثنا میں آپ کو ایسا مرض لاحق ہوا کہ جس سے آپ کی رحلت کے آثار پیدا ہو گئے۔ جب یہ حالت آپ نے دیکھی تو حضرت امیر کا ہاتھ پکڑ کر جنت البقیع میں تشریف لائے۔ اکثر صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ بقیع کے مردوں کے لیے استغفار کروں۔ جب آپ بقیع، جنت البقیع یعنی وہ قبرستان تھا جہاں مسلمانوں کی قبریں تھیں، تو آپ نے فرمایا جنت البقیع میں، السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو تم پر اے قبر کے مکینوں، خوشگوار ہو تمہارے لیے وہ حالت کہ جس میں تم ہو، تم نجات پا چکے ہو ان فتنوں سے کہ جو لوگوں کو درپیش ہیں، کیونکہ لوگوں کی طرف ایسے بہت سے فتنوں نے رخ کیا ہے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہیں۔ پھر آپ کچھ دیر جنت البقیع میں کھڑے رہے اور تمام اہل بقیع کے لیے استغفار کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ جبرائیل ہر سال میرے سامنے قرآن مجید کو 1 مرتبہ پڑھتے تھے، اور اس سال 2 مرتبہ پیش کیا گیا ہے قرآن مجید میرے سامنے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ میری وفات کا وقت نزدیک۔ پھر فرمایا علی، خدا نے مجھے جنت اور دنیا میں سے ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا ہے، تو میں نے اپنے پروردگار کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ بس میری وفات ہو جائے گی تو میری شرمگاہ کو چھپانا، کیونکہ جو شخص میری شرمگاہ پر نظر کرے گا وہ اندھا ہو جائے گا۔ پھر آپ گھر کی طرف لوٹ آئے اور آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ 3 دن کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے، سر مبارک پر پٹی باندھے ہوئے تھے، اس حالت میں کہ دائیں ہاتھ سے امیر المومنین علی اور بائیں سے فضل ابن عباس کے کندھے پر سہارا لے رکھا تھا۔ اس کے بعد آپ منبر پر تشریف لے گئے اور بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ میں دنیا سے اٹھ جاؤں۔ جس نے
جس کسی سے میں نے کوئی وعدہ کیا ہو وہ آئے، وہ اپنا وعدہ پورا کرائے، اور جس کو مجھ سے کوئی قرض لینا ہو وہ آئے مجھے آگاہ کرے۔ اے لوگوں، خدا کی اطاعت کے علاوہ حصول خیر اور دفع شر کا کوئی اور وسیلہ نہیں۔ اے لوگوں، کوئی شخص یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں عمل کے بغیر نجات حاصل کروں گا، اور کوئی آرزو رکھنے والا آرزو نہ رکھے کہ وہ خدا کی اطاعت کے بغیر رضا الہی پائے گا۔ اس خدا کی قسم، اس خدا کے حق کی قسم کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، عذاب الہی سے صرف نیک عمل ہی سے نجات ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی اسنا میں کہ جب رسول پاک مسجد نبوی میں کہہ رہے تھے اگر کسی کا مجھ پر حق ہے تو آئے اور مجھ سے لے لے، تو ایسے میں ایک صحابی اٹھے، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا آپ پر ایک حق ہے۔ آپ نے فرمایا بولو کیا حق ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے جنگ حنین کے موقع پر جب آپ ایک اونٹ پر سوار تھے تو آپ اپنے اونٹ کو تازیانہ مارنا چاہتے تھے، تو وہ تازیانہ میرے شکم پہ لگا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ لیا جائے۔ تو اس کی یہ بات سننا تھی کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ بڑے بے چین ہوئے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم اپنا جو ہے وہ بدلہ لو، اور فرمایا کہ وہ خاص درہ جو آپ کے ہاتھ میں تھا وہ مجھے دیا جائے۔ تو ایسے میں عزیزان گرامی وہ درہ جو ہے وہ منگوایا گیا جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں سے، اور جب بی بی کو پتہ چلا کہ کوئی صحابی ہے جس نے کہا کہ رسول پاک سے بدلہ لینا ہے اور یہ درہ وہ آپ کو لگائے گا، تو بی بی بے چین ہو گئیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بی بی نے کہا اے میرے بچوں حسن حسین جاؤ اور کہو کہ وہ شخص میرے بچوں حسن اور حسین کو درہ مار لے لیکن رسول پاک کو درہ نہ مارے۔ تو عزیزان گرامی وہ قصاص لینے کے لیے درہ ہاتھ میں لیے آگے بڑھا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس وقت میرا جو تھا بدن اس پر وہ کرتا نہیں تھا، آپ کرتا ایک طرف ہٹائیے۔ تو جب رسول پاک نے کرتا ایک طرف اٹھایا اور اس شخص کے ہاتھ میں کہ جس کا نام جو ہے سوادہ لکھا گیا ہے، تو وہ آگے بڑھا اور درہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ سب لوگ بے چینی سے دیکھ رہے تھے کہ ابھی یہ شخص کیا کرتا ہے۔ وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے رسول پاک کے شکم مبارک پر بوسہ لے لیا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنا لے لیا بدلہ، میں تو یہی چاہتا تھا کہ آپ کے شکم اطہر کا بوسہ لوں۔ تو عزیزان گرامی اس طرح سے رسول پاک نے یہ عملی نمونہ پیش کیا کہ کوئی بھی کسی کا بھی کوئی کسی طرح کا حق ہے تو وہ مجھ سے لے لے۔ تو عزیزان گرامی پھر آپ ممبر سے اترے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور ام سلمہ کے گھر میں واپس آ گئے۔ 1 یا 2 دن وہاں رہے، پھر بی بی عائشہ نے باقی ازواج کو راضی کر لیا اور حضرت کو اپنے گھر لے گئیں۔ جب آپ عائشہ کے گھر گئے تو آپ کا مرض شدید ہو گیا۔ حضرت بلال جب صبح کی نماز کے وقت آئے تو اس وقت حضرت رسول کریم عالم قدس کی طرف متوجہ تھے۔ جب بلال نے نماز کی ندا دی تو حضرت مطلع نہ ہوئے، تو حضرت عائشہ کہنے لگیں ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، اور حفصہ کہنے لگیں کہ عمر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب آپ نے یہ باتیں سنی تو فرمایا ان باتوں کو چھوڑو، تم ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو گمراہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ حضرت نے شیخین سے کہا تھا کہ وہ لشکر اسامہ کے ساتھ باہر جائیں، اور جب ان دونوں عورتوں کی زبان سے یہ سنا کہ وہ مدینہ میں واپس آ گئے ہیں تو آپ بہت غمناک ہوئے اور شدت مرض کے باوجود اٹھے کہ کہیں ان میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز نہ پڑھا دے اور یہ بات لوگوں کے اشتباہ کا سبب نہ بنے، اور اس حالت میں کہ اپنا ہاتھ امیر المومنین اور فضل ابن عباس کے دوش پر رکھ کر انتہائی ضعف و ناتوانی سے اپنے پاؤں زمین پر گھسیٹ رہے تھے، مسجد میں تشریف لائے۔ جب محراب کے نزدیک آئے تو دیکھا کہ ابو بکر آگے بڑھ کر آپ کی جگہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز شروع کر چکے۔ تو آپ نے دست مبارک سے اشارہ کیا کہ پیچھے آ جاؤ،
اور خود محراب میں داخل ہوئے اور اثر نو نماز شروع کی اور اس مقدار نماز کو لغو قرار دیا جو پہلے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد نماز ختم کر کے گھر واپس آ گئے۔ پھر آپ نے شیخین اور دوسرے مسلمانوں کے گروہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ لشکر اسامہ کے ساتھ باہر جاؤ؟ کہنے لگے بے شک آپ نے یہی فرمایا تھا۔ ارشاد ہوا کیوں تم نے میرے حکم کی اطاعت نہیں کی؟ تو ابو بکر کہنے لگے میں تو گیا تھا لیکن واپس اس لیے آیا کہ آپ کے ساتھ تجدید عہد کر لوں۔ پس حضرت رسول اکرم نے فرمایا کہ لشکر اسامہ کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ اور ایک اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا تو اسی طرح ایک دوسرے شخصیت جو تھی اس سے بھی کہا کہ تو کیوں نہیں گئے لشکر کے ساتھ؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں لشکر کے ساتھ جاؤں اور آپ کی بیماری کی خبریں دوسروں سے پوچھتا پھروں۔ تو لہذا آپ نے اس موقع پر فرمایا لعن اللہ من تخلف عن جیش الاسامہ، خدا کی لعنت ہو اس پر جو جیش اسامہ سے تخلف کرے۔ تو عزیزان گرامی، رسول پاک نے تمام جو ہے لوگوں سے کہا تھا کہ جاؤ، مولا علی علیہ السلام اور کچھ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ مدینہ میں ٹھہریں، باقی لوگوں سے کہا تھا جاؤ لشکر اسامہ میں جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، مخالفت کی وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ حضرت اسامہ جو ہیں، اسامہ بن زید 16-17 سال کا جوان آدمی تھا اور اس کو آپ نے لشکر کا کمانڈر بنایا اور ان تمام سینئر صحابی جو تھے ان سے کہا کہ جاؤ اس کے کمانڈری کے تحت جا کے لڑو۔ تو بعض نے اس پر برا بنایا کہ ہم سینئر ہیں اور وہ جونیئر ہے اور وہ 16 سال کا ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ تم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی جب میں نے اس کے باپ زید بن حارثہ کو جنگ موتا میں کمانڈر بنایا تھا، تو وہ بھی حقدار تھا، اس میں بھی صلاحیت تھی اور اسامہ میں بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ کمانڈر بن سکے۔ تو عزیزان گرامی، رسول پاک نے فرمایا کہ جاؤ لشکر اسامہ کے ساتھ۔ تو یہ کلمہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ اس شخص پر جو لشکر اسامہ سے رہ جائے یعنی اس کے ساتھ نہ جائے تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ مسجد تک جانے اور واپس آنے تک اور تھکن اور حزن و اندوہ کی بنا پر جو آپ پر عارض ہوا آپ بے ہوش ہو گئے۔ پس مسلمان بہت روئے، عورتوں اور آپ کے بچوں کے نوحے اور رونے کی آوازیں بلند ہوئی اور مسلمان مردوں اور عورتوں نے نالے بپا کیے، اور تھوڑی دیر بعد آپ نے آنکھیں کھول دیں اور ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میرے پاس دوات اور کتف گوسفند چمڑا لے آؤ، یعنی قلم اور دوات لے آؤ اور ایک چمڑے کا ٹکڑا لے آؤ تاکہ میں تمہیں ایسی چیز لکھوا دوں کہ جس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر وہ بات آ رہی ہے قلم دوات کی، قلم و کرتاس کی، جو کہ رسول پاک کی نافرمانی کی گئی اور وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، جب رسول پاک نے فرمایا کہ میرے پاس قلم دوات لے آؤ تاکہ میں تمہیں ایسی چیز لکھوا دوں کہ جس سے تم گمراہ نہیں ہوگے، تو رسول پاک وہ آخری نبی دنیا سے جانے والے ہیں، وہ چاہتے ہیں اپنی وصیت لکھوا جائیں اور تحریری طور پر لکھوا دیں۔ اور اس موقع پر عمر ابن خطاب، جب ایک شخص صحابی کھڑا ہوا اور دوات اور چمڑا لینے کے لیے چلا تو عمر ابن خطاب نے کہا پلٹ آؤ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ مرد معاذ اللہ ہذیان کہہ رہا ہے، بیماری کے اس پر غلبہ ہے اور ہمارے لیے کتاب خدا ہی کافی ہے۔ پس وہ لوگ جو گھر میں موجود تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، بعض کہتے تھے عمر ٹھیک کہتے ہیں، بعض کہنے لگے نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک فرما رہے ہیں، جاؤ قلم اور دوات لے کر آؤ۔ اس حالت میں رسول خدا کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، عبداللہ ابن عباس جو اس واقعہ کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جمعرات کا یہ واقعہ ہے، رسول پاک کی وفات سوموار کو ہوئی اور جمعرات کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہ جب بھی اس واقعے کا ذکر کرتے تھے ان کی آنکھیں سے آنسو بہاتی تھیں اور اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے تو نیچے پتھروں پر پڑتے تھے، پتھروں پر بھی آنسو گرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کاش وہ واقعہ جمعرات کا نہ ہوا ہوتا، امت رسول پاک کی اور لوگوں نے رسول پاک کی بات کو مان لیا ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ قلم دوات لے کے آؤ، لیکن ان کی نافرمانی ہوئی اور قلم دوات نہیں دیا گیا اور کہا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔
ان الرجل لیحجر، یہ مرد تو بہکی بہکی باتیں کہہ رہا ہے۔ اس رسول پاک کے سامنے یہ باتیں کی گئیں جو خاتم النبیین ہے، جس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، تقوی اختیار کرو، اور اللہ سمیع بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور نہ رسول پاک سے اس لہجے میں گفتگو کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ کیا ہوگا اگر تم نے ایسا کیا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے تمام کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، ڈیلیٹ ہو جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب رسول پاک نے کہا وہ چیزیں لے آؤ، تو وہ نہ لائے، بلکہ آپس میں نزاع شروع کر دیا۔ کچھ کہہ رہے تھے عمر ٹھیک کہتا ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں رسول پاک ٹھیک کہتے ہیں۔ افسوس کہ رسول پاک کی بات کو نہ مانا گیا اور عمر کی بات کو مانا گیا، اور اس کے ساتھ لوگ ہو گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ تو رسول پاک نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا انی لا ینبغی عندی التنازع، فرمایا اٹھ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، کہ نبی کے پاس تنازع جائز نہیں ہے۔ اور رسول پاک کے متعلق تو سورہ حجرات کی آیتیں جو آئیں میں نے بتا دیا کہ اگر رسول پاک کے سامنے اونچی آواز سے بولیں تو تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی منزلت پر کوئی ہو، کتنے ہی اس نے اسلام کے کام کیے ہوں۔ لیکن جب رسول پاک کی اہانت اور توہین کرے اور رسول پاک کے سامنے بلند آواز سے بولے تو اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو ہم لے آئیں کلم دعات، تو آپ نے فرمایا جو میں تم سے سن چکا ہوں مجھے اس کی اب ضرورت نہیں، لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا آباد الذی قلتم، یعنی جب رسول پاک نے فرمایا قوموا انی، یہاں سے چلے جاؤ، تو لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ وہ جو شور شرابہ کر رہے تھے وہ چلے گئے، اور کچھ جو آپ کے اہل بیت میں سے افراد رہ گئے، حضرت عباس رسول پاک کے چچا، حضرت علی، اور کچھ آپ کے جو گھر والے تھے، تو جب انہوں نے کہا کیا ہم لے آئیں، تو فرمایا کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ کے پاس فضل ابن عباس اور حضرت عباس، علی ابن ابی طالب، آپ کے مخصوص اہل بیت باقی رہ گئے۔ پھر عباس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر یہ امر خلافت ہم بنی ہاشم میں برقرار رہے گا تو ہمیں بشارت دیں تاکہ ہم خوش ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ظلم کریں گے اور خلافت ہم سے چھین لیں گے تو اپنے اصحاب سے ہماری سفارش کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں میرے بعد کمزور کر دیا جائے گا اور تم پر غلبہ حاصل کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ پس لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اس حال میں کہ لوگ رو رہے تھے اور حضرت کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ جب سب باہر چلے گئے تو وہاں حضرت نے فرمایا کہ میرے بھائی علی اور چچا عباس کو میرے پاس بلاؤ۔ پس کسی کو بھیجا گیا جو انہیں بلا لائے۔ جب بیٹھ گئے تو عباس کی طرف رخ کر کے حضرت نے فرمایا، چچا جان، کیا آپ میری وصیت کو قبول کریں گے اور میرے وعدوں کو پورا کریں گے؟ حضرت عباس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا چچا بوڑھا ہو گیا ہے اور کثیر العیال ہے، اور آپ کی اطاعت و ہوا سے سبقت کر جاتی ہے، اور آپ کی بخشش ابر سے بھی زیادہ ہے۔ میرا مال آپ کے وعدوں اور بخششوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ پھر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام کی طرف رخ موڑا اور فرمایا، اے بھائی، کیا تم میری وصیت کو قبول کرو گے، میرے وعدوں پر عمل کرو گے، میرے قرضوں کو ادا کرو گے؟ جب آپ تو میرے اہل خانہ کے امور کی دیکھ بھال کرو گے میرے بعد؟ امیر المومنین عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا میرے قریب آؤ۔ جب آپ حضرت کے قریب گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگایا اور اپنی انگوٹھی اتاری
اور حضرت علی کو دے دی اور اپنی تلوار اور زرہ اور دوسرے ہتھیار منگوائے اور حضرت امیر کو عطا فرما دیے۔ پھر وہ پٹکا منگوایا جو ہتھیار لگاتے وقت جنگ کے موقع پر آپ اپنے شکم پر باندھتے تھے، اور وہ بھی حضرت امیر کو دیا۔ پھر اپنے گھر جاؤ۔ جب دوسرا دن ہوا تو آپ کی بیماری سخت ہو گئی اور لوگوں کو آپ کی ملاقات سے منع کر دیا گیا۔ حضرت امیر المومنین حاضر خدمت تھے اور ان سے الگ نہ ہوتے تھے۔ جب آپ کی طبیعت ذرا بحال ہوئی تو فرمایا میرے بھائی اور یار و مددگار کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر کمزوری نے آپ کو گھیر لیا اور آپ خاموش ہو گئے اور ان کو دیکھا اچھا تو خاموش ہو گئے۔ جب آپ نے کہا کہ میرے بھائی کو بلاؤ تو ایسے میں بی بی عائشہ نے اپنے بابا ابو بکر کو بلا لیا اور حضرت ابو بکر آئے آپ کے سرانے بیٹھ گئے۔ جب حضرت نے آنکھ کھولی اور دیکھا کہ ابو بکر ہیں تو آپ نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا میں نے کہا میرے بھائی کو بلاؤ، تو اس کے بعد حضرت حفصہ نے جو رسول پاک کی بیوی ہیں حضرت حفصہ، انہوں نے اپنے بابا عمر ابن خطاب کو بلا لیا اور جب رسول پاک نے ان کو دیکھا تو ان سے بھی منہ پھیر لیا۔ پھر حضرت ام سلمہ نے کہا کہ رسول پاک جس کو چاہتے ہیں وہ علی مرتضیٰ ہیں، جاؤ علی کو بلا کر لاؤ، کیونکہ رسول پاک کا مقصود ان کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ جب امیر المومنین آئے تو پیغمبر نے انہیں اشارہ کیا کہ میرے قریب آؤ۔ جب حضرت امیر ان سے لپٹ گئے، حضرت رسول خدا بہت دیر تک ان سے راز کی باتیں کہتے رہے۔ پس حضرت امیر کھڑے ہو گئے اور ایک طرف بیٹھ گئے اور حضرت رسول خدا سو گئے۔ پھر امیر المومنین آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ رسول پاک نے آپ سے کیا کیا راز کی باتیں کی، تو آپ نے فرمایا علمنی رسول اللہ الف باب و یفت من کل باب الف الف باب، رسول پاک نے میرے لیے 1000 باب علم کے باز کر دیے اور ہر باب سے میرے لیے 1000 باب علم کا کھلتا گیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو واقعات ہم بیان کر رہے ہیں یہ تاریخ ابن خلدون اور طبقات ابن سعد، کنز العمال، تاریخ یعقوبی، صحیح بخاری کتاب المرض جلد 7 صفحہ 9، صحیح مسلم کتاب الوصیہ جلد 5 صفحہ 85-75، مسند احمد بن حنبل جلد 4، اور اسی طرح جہاں جہاں رسول پاک کی وفات کا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہاں پر یہ چیزیں درج ہیں۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ رسول پاک نے اے علی تجھے کیا کیا اور باتیں بتائی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اور بھی رسول پاک نے راز کی باتیں کہی ہیں جسے انشاءاللہ میں بجا لاؤں گا۔ جب رسول پاک کا مرض سنگین ہو گیا اور آپ کی رحلت قریب ہوئی تو آپ نے حضرت امیر المومنین سے فرمایا اے علی میرا سر اپنے دامن میں رکھ لو، کیونکہ عالمین کے مالک کا حکم آ پہنچا ہے۔ جب میری جان باہر آئے تو اسے ہاتھ میں لے کر اپنے منہ پر پھیر لو، پس میرا چہرہ قبلہ کی طرف پھیر دو اور میری تجہیز میں لگ جاؤ۔ سب سے پہلے تم مجھ پر نماز پڑھو گے اور قبر میں سپرد کرنے تک مجھ سے الگ نہ ہونا، اور ان تمام امور میں خدا سے مدد طلب کرنا۔ جب امیر المومنین نے آپ کا سر اپنی گود میں لیا تو حضرت بے ہوش ہو گئے، اور جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے جمال بے مثال کو دیکھتی اور گریہ و ندبہ کرتی اور کہتی وَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یعنی حضرت ابو طالب کے یہ وہ اشعار ہیں جو رسول پاک کی شان میں آپ نے کہا ہے، یعنی حضرت رسول وہ خوشرو چہرہ ہیں کہ لوگ جن کے چہرہ کی برکت سے بارش طلب کرتے ہیں، جو یتیموں کے فریاد رس اور بیوہ عورتوں کی پناہ گاہ ہیں۔ تو بی بی فاطمہ نے یہ شعر جو حضرت ابو طالب کا یہ پڑھا تو رسول پاک نے جب اپنی بیٹی نور چشم کی آواز سنی، آنکھیں کھولی اور کمزور آواز میں فرمایا بیٹی یہ تو تیرے چچا ابو طالب کا کلام ہے، تو اس کو نہ پڑھو بلکہ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھو۔ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، کیا وہ فوت ہو گئے یا قتل ہو جائیں تو تم اپنے پچھلے قدموں پلٹ جاؤ گے۔ تو یہ رسول پاک اس موقع پر پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے اشارے بھی ہیں۔ یہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی جنگ احد میں، جب رسول پاک کے متعلق یہ افواہ اڑی کہ رسول پاک شہید ہو گئے ہیں، اور بہت سارے صحابہ جو ہیں ان کو چھوڑ کر
وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ اگر محمد دنیا سے چلے گئے تو اب ہم کیا کریں میدان جنگ میں ٹھہر کر۔ اس وقت کہا کہ تم اسلام لائے ہو، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، وہ قتل بھی ہو سکتے ہیں، وہ شہید بھی ہو سکتے ہیں، وہ دنیا سے جا بھی سکتے ہیں، تو کیا اگر محمد نہ رہے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ اس وقت کی آیت ہے جو رسول پاک نے فرمایا اے میری بیٹی اس آیت کو تلاوت کرو۔ جب سیدہ کو روتے دیکھا تو حضرت رسول پاک نے انہیں اشارہ کر کے اپنے قریب بلایا۔ جب فاطمہ سلام اللہ علیہ قریب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز ان کے کان میں کہا کہ جس سے حضرت فاطمہ کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا اور وہ خوش ہو گئی۔ جب آپ کی روح مقدس پرواز کر گئی تو حضرت امیر کا دایاں ہاتھ گلو مبارک کے نیچے تھا، اور اس طرح آپ کی روح حضرت امیر کے ہاتھوں کے درمیان سے باہر آئی۔ پس آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور حضرت علی نے اپنے چہرے پر پھیر لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں رسول پاک کی حق بین آنکھیں ان کو بند کیا اور آپ کے قامت با کرامت پر کپڑا اڑا دیا اور رسول پاک کے تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گئے۔ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا راز تھا جو پیغمبر اسلام نے آپ سے کہا جس سے آپ بہت خوش ہوئی اور قلق اور اضطراب و تسکین سے بدل گیا؟ فرمایا والد گرامی نے مجھے خبر دی کہ ان کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میں ہی ان سے جا ملوں گی، اور ان کے بعد میری زندگی زیادہ طولانی نہیں ہے، اس لیے میرے اندوہ و حزن کو تسکین ہو گئی۔ پس عزیزان گرامی، امیر المومنین آپ کے غسل کی طرف متوجہ ہوئے اور فضل ابن عباس کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ آپ کی میت پر پانی ڈالیں۔ پس آپ نے آن حضرت کو غسل دیا جبکہ آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، اور آن حضرت کا کرتا گریبان سے لے کر ناف تک چاک کر دیا، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل و حنوط اور کفن پہنانے والے تھے، اور فضل ان پر پانی ڈال رہے تھے اور غسل دیتے تھے اور حضرت علی کی مدد کرتے تھے۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب رسول پاک کو غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے جسم اقدس خود کروٹ جو ہے وہ بدلتا تھا۔ جب آپ کو غسل دے چکے تو آگے بڑھے اور تنہا آپ پر نماز پڑھی۔ یہ جو کہتے ہیں رسول پاک کا جنازہ نہیں ہوا، ہم تو یہی کہتے ہیں، ہماری روایات میں ہے کہ معصوم کا جنازہ معصوم پڑھتا ہے، تو رسول پاک کا جنازہ حضرت علی علیہ السلام نے تنہا سب سے پہلے خود جب آپ غسل کفن دے چکے اس کے بعد تنہا آپ پر نماز پڑھی۔ کوئی شخص رسول پر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک نہیں تھا۔ لوگ مسجد میں جمع تھے اور اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ کون شخص آگے کھڑا ہو کر آپ کی نماز پڑھائے گا اور انہیں کہاں دفن کیا جائے گا۔ حضرت امیر المومنین باہر تشریف لائے اور ان لوگوں کے پاس جا کر فرمایا کہ پیغمبر اکرم زندگی میں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے امام اور پیشوا ہیں، پس گروہ گروہ ہو کر لوگ آئیں اور آپ پر نماز پڑھیں بغیر اس کے کہ ان کے آگے کوئی امام ہو، اور خداوند عالم جس نبی کی روح جہاں پر قبض کرتا ہے تو اسی جگہ کو اس کی قبر کے لیے پسند فرماتا ہے، لہٰذا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے میں دفن کروں گا جس سے آپ نے وفات پائی ہے۔ لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور اس پر راضی ہو گئے۔ جب مسلمان حضرت کی نماز جنازہ پڑھنے سے فارغ ہو گئے تو رسول اکرم کے چچا عباس نے کسی کو حضرت ابو عبیدہ جراح کے پاس بھیجا جو کہ اہل مکہ کی قبریں کھودا کرتے تھے، اور دوسرے شخص کو حضرت زید بن سہل کی طرف بھیجا جو اہل مدینہ کے گورکن تھے، تاکہ وہ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کھودیں۔ تو زید بن سہل مل گیا، اور جو دوسرے تھے عبید اللہ بن جراح، وہ تو ابو بکر اور عمر کے ساتھ سقیفہ بنی سعدہ کی کاروائی میں وہاں شریک ہو گئے، رسول پاک کا جنازہ چھوڑ کے جا چکے تھے۔ اور جب وہ ملے سہل تو اسے حکم دیا گیا کہ وہاں حضرت کی قبر کھودے۔ جب زید قبر کھودنے سے فارغ ہوئے تو امیر المومنین عباس، فضل بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید قبر میں داخل ہوئے تاکہ حضرت کو دفن کریں۔ انصار کے ایک گروہ نے جب دیکھا تو انہوں نے امیر المومنین کو قسم دے کر کہا کہ ہم میں سے بھی ایک شخص کو رسول خدا کے دفن کرنے میں شریک کیجیے، کیونکہ ہم بھی اس امر میں حصہ دار ہیں۔ اس پر امیر المومنین نے اوس بن خولی کو، جو بدری صحابی تھے اور قبیلہ خزرج کے ایک بافضیلت شخصیت تھی،
ان کو کہا کہ آپ آگے آئیں، اور وہ آئے تو امیر المومنین قبر میں اترے اور رسول خدا کا چہرہ مبارک کفن سے باہر نکالا۔ تو یہاں پر جب وہ بدری صحابی اوس بن خولی آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ قبر میں اترو۔ آپ نے رسول پاک کے جسد اطہر کو انہیں دیا، انہوں نے قبر میں رکھا، پھر آپ نے ان سے کہا آپ باہر آ جاؤ، وہ باہر آ گئے۔ تو پھر آپ امیر المومنین جو ہیں قبر میں اترے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کفن سے باہر نکال کر رخسار مبارک قبلہ رخ کر کے زمین پر رکھ دیا، پھر لحد کی اینٹیں چن دی اور اوپر مٹی ڈالی۔ یہ واقعہ حائلہ پیر کے دن 28 ماہ سفر 11 ہجری کو رونما ہوا۔ آپ نے 63 سال عمر پائی۔ مہاجرین انصار کے اکثر لوگ امر خلافت کے جھگڑے کی بنا پر آپ کے نماز جنازہ اور دفن میں شریک نہ ہوئے۔ احادیث معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ حضرت شہید ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جیسا کہ صفار نے سند معتبر کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت کو گوشت میں زہر دیا گیا تھا۔ جب حضرت نے ایک لقمہ تناول فرمایا تو اس گوشت نے آواز دی کہ اللہ کے رسول، مجھے زہر دیا گیا ہے۔ لہذا حضرت اپنے مرض موت میں فرماتے تھے کہ آج اس لقمے نے میری کمر توڑ دی جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور کوئی نبی یا وصی ایسا نہیں جو اس دنیا سے شہادت کے ساتھ نہ جاتا ہو۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک یہودی عورت نے حضرت کو گوسفند کے ذرا بازو میں زہر دیا تھا، اور جب حضرت نے اس میں سے کچھ کھایا تو اس ذرا نے کہا میں زہر آلود ہوں، پھر آپ نے اسے پھینک دیا۔ ہمیشہ وہ زہر آپ کے بدن میں اثر کرتا رہا یہاں تک کہ آپ نے اس کی وجہ سے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ تو عزیزان گرامی، ایک جعفر سبحانی صاحب کی کتاب ہے فروغ ابدیت، اس میں ہے کہ رسول پاک نے اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں فرمایا میرے بھائی علی کو بلاؤ۔ حضرت علی آئے، انہوں نے محسوس کیا یہ کہ پیغمبر اسلام جو ہیں وہ اٹھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے رسول پاک کو بستر سے بلند کیا اور اپنے سینے کے ساتھ تکیہ لگا کر پیغمبر اسلام کو اپنی گوش میں لے لیا۔ وقت آخر پہنچ چکا تھا، رسول پاک کی روح پرواز کرنے کا وقت پہنچا تھا۔ محدثین کا گروہ کہتا ہے کہ آخرین لفظ جو رسول پاک سے سنے گئے وہ یہ تھے، لا ما رفیق الاعلی۔ گویا کہ فرشتہ وحی نے انہیں مخیر کیا کہ یا آپ دنیا میں رہیں یا دوسری دنیا میں منتقل ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا لا ما رفیق الاعلی۔ گویا اس آیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس میں ارشاد الہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، تو جس میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ کا انعام اور فضل و کرم ہوا۔ وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ حسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت اچھے رفیق ہیں۔ تو یہ تو وہ جو انسان ایماندار اور اطاعت اللہ اور رسول میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن رسول پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ما رفیق الاعلی، رفیق اعلیٰ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو رفیق اعلیٰ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو رسول پاک کی رفیق اعلیٰ ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو اس طرح 28 سفر کو رسول پاک جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، اور ان کے لیے بہتر ہے کہ ہر نماز پڑھ کر زیارت کی جائے۔ اور شیعہ نے حیدر قرار کا طریقہ کار یہ ہے، جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ رسول پاک پر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، اور ائمہ طہار پر بھی درود بھیجتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا صفت اللہ، السلام علیک یا امین اللہ، اشہد انک رسول اللہ واشہد ان محمد ابن عبد اللہ واشہد انک قد نصحت لامتک وجاہدت فی سبیل ربک وعبدتہ حتی اتاک الیقین فجزاک اللہ یا رسول اللہ افضل ما جزا نبی عن امتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد افضل ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں
اے خداوند عالم اس کا اجر عطا فرمائے جو ہم نے رسول پاک کی سیرہ طیبہ پر 12 لیکچرز دیے ہیں، اور رسول پاک کی زندگی اور ان کے حالات پر، اور ان نے اپنی جو تبلیغ اسلام کی اور جو جنگیں کیں اور جو حالات پیش آئے، تو ہم نے یہ بیان کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کلاس میں حصہ لیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مزید دین کو سمجھنے اور گہری بصیرت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کام کو، اس تبلیغ کو جاری رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد